واقعی حقیقت ہے. یعنی کہ اس کا عکس ہم دیکھتے ہیں کہ ساری رات آپ کو فلمیں دیکھنے والے ملیں گے, ساری رات فنکشنوں میں بھنگڑا ڈالنے والے ملیں گے آپ کو. شادیوں میں فنکشن ہوتے ہیں نا, ساری رات مطلب لگ گئے رہتے, ساری رات گپے مارنے میں نکل جاتی ہے ہوٹلوں میں. ناول پڑھتے ہیں جو ناول کے شوقین ہیں تو وہ ایک رات میں ختم کر لیں گے. تو ان کو بھی ایک طرح کی لذت ملتی ہے, جبھی تو ایسا کرتے ہیں. وہ لذت اگرچہ باطل ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بھی لذت ہے, اور وہ لذت ایسی ہے کہ دنیا جہان کی کسی نعمت میں ایسی لذت نہیں ہے. وہ ایسی لذت ہے. لیکن وہ نہ کہ جس کو بخار آ جائے, کئی روز تک بخار ہو, اس کا منہ کڑوا ہو جائے, اور اب اس کے سامنے آپ دھوئیں چھوڑتی ہوئی خوشبو لٹاتی ہوئی بریانی رکھ دو, آپ کے منہ میں بھلے پانی آ جائے, اس کو کھانے کا من بھی نہیں ہوگا. منہ میں رکھے گا تو اس کو مزہ بھی نہیں آئے گا, منہ ہی کڑوا ہے. تو اب یہی حال ہمارا ہے کہ گناہ کر کر کے اور غفلتیں کر کر کے ہمارا منہ کڑوا ہو گیا, یا ہمارا دل کڑوا ہو گیا. ہمارا دل عبادت میں لگتا ہی نہیں ہے. فرض نمازیں بھی پڑھنی ہے تو بس وہ نفس پر ہمارے ایک بوجھ سا ہوتا ہے, نفس پر بڑا بار گرا ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھنی پڑے گی, نماز پڑھ. جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو یوں ہوتا ہے کہ یار فارغ ہو گیا. اثر سب سے ہلکی لگتی ہے پاپا, اثر ہے نا. ہاں وہ سنت قبلیہ تو پڑھنی ہی نہیں ہے کسی کو, جو قسمت والے وہی پڑھتے ہیں. باقی تو اثر سب سے ہلکی کے 4 ہی رکعتیں, اور آدمی اس وقت عام طور پہ فریش بھی ہوتا ہے. فجر میں تو بڑی بھاری پڑتی ہے, بھلے 4 رکعتیں, اٹھنا پڑتا ہے نا نیند سے. اور اللہ کے نیک بندوں کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی نمازوں کے شوق میں. ہمارا مطلب بس وہ یہی حال ہے کہ ہمارا منہ کڑوا ہو گیا. مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے نفس کو تو نماز گراں گزرتی ہے, لیکن اگر کوئی فرض نماز کو بوجھ سمجھے تو یہ کفر ہے. نماز کو بوجھ سمجھنا اور چیز ہے, اور نماز اور روزہ نفس پر بوجھ محسوس ہونا یہ الگ چیز ہے. تو ہمارے نفس پر تو نماز اور روزہ بوجھ محسوس ہوتا ہی ہے. ہمارا نفس ہے شریر. نفس کس کا شریر نہیں ہے؟ بزرگان دین کو بھی تنگ کرتا تھا, نفس تو تنگ کرتا تھا, لیکن نفس کو مارتے تھے. ہم لوگ نفس کو پال پوس کے ہم نے بالکل موٹا تگڑا کر دیا, کچھ نہیں کرنے دیتا اپنے کو. تو اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو تو بہت لذت آتی تھی عبادت میں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ شنیدن ہے, پڑھنا یاد نہیں پڑتا, یا پڑھا ہو تو بھول گیا ہوں میں, کہ وہ تمنا کیا کرتی تھی کہ کاش کوئی ایسی لمبی رات مجھے مل جائے کہ میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کروں رات, تو ایسی کوئی طویل رات مل جائے. یہ سنی ہوئی بات ہے, اور غالباً اسی پر کسی نے یہ شعر بھی لکھا ہو. تو شعر میں خیر مبالغہ بہت ہے, لیکن وہ بعض اوقات یہ محاورات ہوتے ہیں, استعارات ہوتے ہیں, تو وہ چل جاتے ہیں. جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہووے, اللہ سحر ہووے, جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہووے, ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں,
ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں. یہ غالباً اس جو میں نے قول بتایا اس کے مطابق نہ ہو، بلکہ ابھی ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ موت کے بارے میں، کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی رات مدینے میں مل جائے کہ قیامت تک پھر اس کی صبح نہ ہو. وہ تو قبر کی رات ہی ہوتی ہے کہ میں مدینے میں مجھے موت آ جائے، جنت البقیع میں جا سوں اور پھر میں قیامت کی صبح کو اٹھ جاؤں. شاید یہ مراد ہو، ہے نا؟ یہی تعویل سمجھ میں آتی ہے، ورنہ یہ تو محال ہے کہ کوئی وہ چاند سورج اس پر جو نظام ہے دن رات کا، تو وہ ایسی یعنی کہ جیتے جاگتے ہوئے قیامت تک کی کسی کو رات مل جائے، تو ناممکن ہے، محال ہے. تو یہ عبادت کے تعلق سے پارہ 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں. صدر الفاضل مولانا نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں یعنی خواب استراحت کے بستروں سے اٹھتے ہیں. استراحت من آرام، خواب من نیند، آرام دہ نیند یا آرام دہ بستروں سے اٹھتے ہیں اور اپنے راحت و آرام کو چھوڑتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں. یہ تہجد ادا کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے. شان نزول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی کہ ہم مغرب پڑھ کر اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ آتے تھے جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء نہ پڑھ لیتے. تو اس آیت کے تحت یہ قول ہے ویسے کہ اس سے مراد یہ کہ مغرب تا عشاء عبادت کرنا، یہ بھی قول ہے غالباً ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مغرب تا عشاء عبادت کی اتنی فضیلت ہے کہ دو بزرگوں کا مکالمہ عرض کر رہا ہوں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے عرض کیا جو بڑے بزرگ تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو مغرب کے بعد میں روزہ رکھتا ہوں تو مغرب کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہتا ہوں، تو آیا میں روزہ رکھ کر مغرب کے بعد کھانا پینا کروں یا روزہ ترک کر کے مغرب کے بعد نوافل وغیرہ ادا کروں، عبادت کروں؟ تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہی پسند کرتا ہوں کہ بھلے روزہ نہ رکھے لیکن بس وہ مغرب تا عشاء عبادت کرے. اتنی فضیلت ہے مغرب تا عشاء کی. اور یہ جو آیت ابھی پڑھی نا، خواب گاؤں سے کروٹیں جدا رہتی، اس کے تحت بھی اسی کے تحت ہے کہ بعضوں کے نزدیک اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کرنا ہے.